بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، یہ واقعہ ایک موچی کا ہے جب ایک غریب موچی حج کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جسے سن کر آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ بغداد میں ایک غریب موچی رہا کرتا تھا۔ موچی جوتے چپل سلنے والے یا مرمت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اس موچی کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ اس نے روز ایک آنا جمع کیا کہ جس دن سفر کے خرچ کا انتظام ہو جائے گا اسی دن مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ آخرکار برسوں کی محنت کے بعد اس کے پاس کچھ پیسے اکٹھا ہو گئے، جس سے اس نے سواری خریدی، زاد راہ کا انتظام کیا اور پھر حج پر جانے کا ارادہ کر لیا۔ جب وہ حج پر جانے لگا تو اس نے گاؤں والوں کو دعوت کے طور پر بلایا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ حج پر جاتا ہے تو دوست احباب کو بلا کر وہ دعوت کرتا ہے۔ اس موچی نے بھی دعوت کی۔ ایک عالم صاحب جب دعوت کھانے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ حج کے لیے جا رہے ہو؟ اس غریب موچی نے کہا جی ہاں۔ عالم صاحب نے کہا تم ایک کام کرو۔ موچی نے کہا جی حضور کیا کرنا ہے؟ عالم صاحب نے کہا کہ تم جاتے جاتے پورے گاؤں والوں سے ایک کر کے معافی بھی مانگتے ہوئے جانا۔ اگر تم نے کسی کا دل دکھایا ہے تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقیناً ناراض ہو جائیں گے، اسی لیے تم تمام لوگوں سے ملاقات کر کے معافی تلافی کرنا۔ اس کے بعد موچی جب صبح اٹھا تو ایک کر کے سب کے دروازے پر گیا اور معافی مانگتے مانگتے وہ اپنی آبادی سے باہر ایک دروازے پر جا کر پہنچا۔ اس نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک خاتون کی آواز آئی، کون ہے؟ غریب موچی نے اپنا نام بتایا۔ اندر سے آواز آئی، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ موچی نے کہا دراصل میں حج کے لیے جا رہا ہوں، بس آپ لوگوں سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر مجھ سے کبھی جانے انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ اندر سے خاتون کی آواز آئی، ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے۔ تو یہ سن کر موچی کہنے لگا کیوں سارے مرد کہیں گئے ہوئے ہیں؟ تو خاتون نے کہا یہ نہ پوچھو، تمہارے سوال کا جواب مل گیا، بس چلے جاؤ۔ جب وہ موچی واپس اپنے گھر کی طرف پلٹا تو اسے اس مکان سے گوشت کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ واپس ان کے دروازے پر آیا اور کہنے لگا کیا مجھے تھوڑا سا گوشت مل سکتا ہے؟ اندر سے خاتون کی آواز آئی، میرے بھائی یہ گوشت تمہارے لیے حرام ہے اور ہمارے لیے یہ گوشت حلال ہے۔ بس اتنا ہی سننا تھا کہ اس موچی کے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا۔ اس نے کہا کہ تم کلمہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہی پڑھتی ہو نا؟ خاتون نے کہا جی ہاں۔ اس نے پوچھا تم مسلمان ہو؟ خاتون نے کہا کہ ہاں ہم مسلمان ہیں۔ تو موچی کہنے لگا جب تم مسلمان ہو تو ظاہر ہے کہ تمہاری اور ہماری شریعت الگ الگ نہیں ہے، شریعت کا حکم سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ اس خاتون نے کہا یہ نہ پوچھ، بس یہاں سے چلا جا۔ اس موچی نے پوچھا بتاؤ تو صحیح آخر اس میں کیا راز ہے؟ وہ گوشت تمہارے خاطر حلال ہے اور میرے لیے کیوں حرام ہے؟ خاتون کہنے لگی اگر سننا ہی چاہتے ہو تو سنو، جو گوشت میں پکا رہی ہوں یہ مردہ جانور کا ہے اور شریعت میں بلا عذر کے مردار کا کھانا حرام ہے، لیکن اگر جان پر نوبت آ گئی ہو تو پھر اپنی جان بچانے کے لیے تو شریعت نے مردار کو کھانے کی اجازت دی ہے کہ اتنا کھا سکتے ہیں جس سے انسان کی جان بچ جائے۔ وہ آنے والے مسافر میرے گھر کے اندر بیٹیاں جوان ہیں، گھر میں کوئی کمانے والا مرد نہیں ہے، ہمارا کئی دنوں کا فاقہ ہو گیا ہے۔ جب بیٹیوں کی حالت ایسی ہوئی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب اگر انہیں کچھ نہ کھلاؤں گی تو یہ مر جائیں گے، تو پھر میں مجبوراً گھر سے باہر نکلی رزق کی تلاش میں، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ جب ہمت نہیں ہوئی تو میں نے ایک مرا ہوا جانور دیکھا، اس کا تھوڑا سا گوشت کاٹ کر لے کر آئی ہوں تاکہ پکا کر انہیں کھلا دوں اور ان کی جان بچا سکوں۔ اس موچی نے جیسے ہی یہ سنا اس کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے، وہ واپس جانے لگا۔ اندر سے خاتون کی آواز آئی جب مدینے پہنچ جاؤ تو ہمارے نانا سے جا کر سلام کہہ دینا اور ساتھ ہی ہمارا حال بھی انہیں بتا دینا۔ اس موچی نے جیسے ہی لفظ نانا سنا تو اس کے پیروں تلے زمین ہی کھسک گئی۔ وہ فوراً اپنے گھر کی طرف واپس آتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے جتنا زاد راہ جمع کیا تھا، جو سواری کا جانور تھا، وہ سب کچھ اس نے بیچ دیا اور سارا پیسہ لا کر اس کے چوکٹ پر رکھ دیا اور دروازے پر دستک دے کر کہنے لگا بہن میرا یہ تحفہ قبول کر لو۔ اس عورت نے کہا یہ کیا ہے؟ موچی نے کہا میں حج کے لیے جا رہا تھا، میں نے جو کچھ بھی اپنے سفر حج کے لیے جمع کیا تھا وہ سب آپ کی خدمت میں لا کر پیش کرتا ہوں۔
آپ اسے قبول کر لیجئے تو آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ اس عورت نے کہا آپ تو حج کے لیے جا رہے تھے، پھر آپ کے حج کا کیا؟ موچی رو کر کہنے لگا اگر آپ کو یوں روتا ہوا اور بھوکا تڑپتا ہوا چھوڑ کر مدینہ منورہ چلا بھی گیا تو اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا کیا منہ دکھاؤں گا؟ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھ لیا اس عورت کو بھوکا اور روتا ہوا چھوڑ کر یہاں میرے پاس آیا ہے، مجھے تیری سلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ بتائیے کہ میں اپنا منہ لے کر کہاں جاؤں گا؟ اس موچی نے کہا زندگی رہی تو حاضری پھر ہو جائے گی، آپ میرا تحفہ قبول کر لیں۔ اگر آپ نے میرا تحفہ قبول کر لیا یقیناً میری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ موچی اپنے گھر واپس آ گیا۔ بیوی کہنے لگی سرتاج تم نے تو ستم کر دیا۔ اس نے کہا کیوں؟ تو بیوی نے کہا وہاں تو نصیب والے لوگ جایا کرتے ہیں اور تم نے جاتے جاتے جان بوجھ کر اپنے سفر کو ضائع کر دیا۔ اس موچی نے پوری کہانی اپنی بیوی کو سنا دی، لیکن گاؤں والوں کو کیا بتانا، محلے والوں کو جا کر اس عورت کی کہانی سنانا اسے اچھا نہ لگا۔ کسی سے بتانا کہ ایک عورت کو میں سارا مال دے کر آ گیا ہوں۔ ہمت نے جواب دے دیا، چپ ہو کر اپنے گھر پر بیٹھ گیا۔ بچے گھر سے نکلتے تو لوگ تانا دیتے، کہتے کہ تیرا باپ بڑا بیکار آدمی ہے۔ مدینہ منورہ جا رہا تھا جہاں جانے کے لیے لوگ ترستے ہیں اور جاتے جاتے اس نے سفر کا ارادہ ختم کر دیا۔ محلے میں لوگ آتے جاتے تانا دینے لگے تو اس نے غیرت کے مارے اپنا گھر کا دروازہ ہی بند کر لیا۔ جب تک لوگ حج کر کے گھر واپس نہیں آ جاتے اس وقت تک دروازہ نہ کھولنے کا ارادہ کر لیا۔ پیارے دوستوں، اسی سال حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ حج پر گئے ہوئے تھے۔ جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی حج سے واپسی کی رات آئی تو آپ کے ساتھیوں نے آپ سے کہا کہ حضرت چلے بازار چلتے ہیں، کچھ سامان خرید لیتے ہیں تاکہ تحفے کے طور پر لوگوں کو دیا جائے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے جاؤ، تمہیں اگر سامان خریدنا ہے تو خرید لو، میں آج رات کعبے کے صحن میں بیٹھ کر گزاروں گا، خدا جانے دوبارہ اس حرم کو دیکھنا نصیب بھی ہو یا نہ ہو۔ یہ کہہ کر آپ حرم شریف میں عبادت کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ رات کا دوسرا پہر گزر گیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے دو فرشتے اترے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایک نے کہا اس سال کتنے لوگ حج کرنے کے لیے آئے تھے؟ دوسرا کہنے لگا 2 لاکھ لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے لوگوں کا حج قبول کیا؟ ایک فرشتہ کہنے لگا اس بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کا حج قبول فرما لیا ہے۔ دوسرے نے کہا آخر اس بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کا حج کیسے قبول کر لیا؟ تو پہلا فرشتہ کہنے لگا ایک ایسا بھی حاجی ہے جو اس سال حج کرنے کے لیے نہیں آیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے 2 لاکھ لوگوں کے حج کو قبول فرما لیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ سنا میرے دل میں چاہت پیدا ہو گئی، ایسا کون سا شخص ہے جو چل کر مدینہ منورہ تک نہیں آیا، جس نے حرم کا طواف بھی نہیں کیا، جو نہ مزدلفہ میں گیا اور نہ ہی مینا میں گیا اور نہ عرفات میں گیا اور بنا حج ادا کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے 2 لاکھ لوگوں کے حج کو قبول فرما لیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی جگہ سے اٹھا، فرشتوں کے پاس گیا، میں نے ان سے کہا مجھے اس کا پتہ بتاؤ، وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے؟ فرشتوں نے بتایا وہ شہر بغداد میں فلاں مقام پر ایک بستی ہے، وہاں پر وہ شخص رہتا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قافلے والوں سے کہا تم سب اپنے گھر واپس چلے جاؤ، میں بعد میں آؤں گا، میں اللہ کے ایک بندے سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے سفر کیا اور شہر بغداد پہنچ کر آپ نے اس بستی کو تلاش کیا جہاں کا حوالہ فرشتوں نے دیا تھا۔ آپ نے جا کر اس موچی کا پتہ پوچھا، لوگوں نے کہا اس سے مل کر آپ کیا کرو گے؟ آپ نے فرمایا بس میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہنے لگے وہ بڑا ہی بدبخت انسان ہے، آخر آپ اس سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ اتنا سنا تھا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ فرمانے لگے لوگ نہیں جانتے ہیں اس کے بارے میں جو میں جانتا ہوں، اسے گالی نہ دو، اسے برا بھلا نہ کہو۔ لوگوں نے کہا حضرت جی بات گالی کی نہیں ہے، وہ اتنا بدبخت ہے جو منظوری کے باوجود حج کرنے کے لیے نہیں گیا، اسے اگر گالی نہ دے تو اسے کیا کہیں؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے مجھے اس کے گھر کا پتہ بتاؤ، تم کیا جانو وہ کون ہے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اس کے گھر کا پتہ پوچھ کر اس کے دروازے پر آئے۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ آپ نے فرمایا دروازہ کھولو، میں تم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔
मोहतरम, मैं दरवाजा नहीं खोल सकता हूँ। अगर दरवाजा खोलूंगा तो बस्ती वाले ताना देंगे, बुरा भला कहेंगे, मेरे बच्चों को गांव वाले गालियां तक देते हैं। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तुम मुझे नहीं जानते, मेरा नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। मैं तुमसे मुलाकात करने के लिए हरम शरीफ से सीधे तुम्हारे पास आया हूँ। इतना सुना था कि मोची ने कहा, हजरत बस आपको आने की इजाजत है, आपके अलावा अंदर और कोई नहीं आ सकता। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा कि मैं वादा करता हूँ कि मैं अकेले अंदर आऊंगा, मेरे साथ कोई और नहीं आएगा। जैसे ही आपने ये कहा, उस मोची ने दरवाजा खोल दिया। आप अंदर तशरीफ ले गए। आप आखिर इतनी दूर क्यों आए हैं? इतना सुना था कि हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ऐ अल्लाह के बंदे, मुझे बता दो सही, वो तेरी कौन सी ऐसी नेकी है जो करके तू अपने घर में बैठा हुआ है, और वो कौन सी ऐसी इबादत है जिसके बदले अल्लाह तबारक व तआला ने 2 लाख हाजियों के हज को कबूल कर लिया है। इतना सुना था कि मोची की चीख निकल जाती है। वो रो कर कहने लगा, हुजूर ये बात दोबारा मत कहिएगा, अभी तो गांव वाले सिर्फ गालियां दे रहे हैं, ताने दे रहे हैं। अगर किसी को ये बात मालूम हो गई तो लोग मुझे मारना भी शुरू कर देंगे। ख्वाजा साहब कहने लगे, सुन, मैंने अपने कानों से ये सुना है, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी बरकत से इस साल हज करने वाले 2 लाख हाजियों के हज को कबूल कर लिया है। इतना सुना था कि मोची रो रो कर कह रहा था, हुजूर आप यहाँ से वापस चले जाएं, मेरी बस्ती में किसी को आप ये बात न बताएं। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे इस अमल के बदले में, मेरी इस नेकी के बदले में, मेरे इस हज के बदले में 2 लाख हाजियों के हज को अल्लाह ने कबूल कर लिया। उस मोची ने कसम देकर आपको वहाँ से वापस किया, मगर ख्याल था कि या अल्लाह ये क्या हो गया, मैं तो हज के लिए गया भी नहीं, मेरे बदले में लाखों हाजियों का हज कैसे कबूल हो सकता है। ये सोचते सोचते इसकी आंख लग गई। अभी आंख का लगना था कि इसके ख्वाब में अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। वो मोची हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखते ही उठकर बैठ गया, आपके कदमों को पकड़ लेता है और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने आने की जहमत क्यों की? आप फरमा देते, मैं आकर आपकी बारगाह में हाजिर हो जाता। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुमने हज पर जाते वक्त अपने हज का सारा पैसा एक गरीब औरत के कदमों पर लुटा दिया, और जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने तुझे बताया तो तुझे यकीन नहीं आ रहा था। यही वजह है कि मैं तुझे ये बताने के लिए आया हूँ कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने तुझे जो कुछ बताया है वो बिल्कुल सही है। अगरचे तू हज करने के लिए नहीं गया, लेकिन तूने अपने हज का सारा पैसा एक गरीब औरत की खिदमत में पेश कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला को तेरा अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे बगैर हज के हज का सवाब भी अता कर दिया, और तेरी इस नेकी की बरकत के दुफैल अल्लाह तबारक व तआला ने इस साल हज अदा करने वाले यानी 2 लाख हाजियों के हज को कबूल फरमा लिया है।